بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم اور عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے۔ محرم الحرام کے مہینے میں چونکہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، جب یہ شروع ہو جاتا ہے تو ہر طرف سے آپ کو ماتم ہی ماتم نظر آتا ہے، اور حب حسین کا نام لے کر، محبت حسین کا نام لے کر اپنے آپ کو زخمی کرنا، چھریاں مارنا، نیزے مارنا، مختلف طریقے سے اپنے جسم کو تکلیفیں دینا۔ آج میں چاہتا ہوں کہ اس کی شرعی حیثیت کو واضح کر دوں کہ کیا شریعت میں جائز ہے یا نہیں، کیا یہ ماتم کرنے سے اجر و ثواب ملے گا یا نہیں، کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت اطہار کے زمانے میں یہ ماتم کا معاملہ تھا یا نہیں، اس کے اوپر میں کچھ آپ کے سامنے روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے آپ یہ وضاحت دیکھ لیں کہ ہم نے کبھی ان کو نہیں روکا کہ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں اور کرو، اور خوشی سے اور کرو، پھر اور کرو۔ ہم ان کو نہیں روکتے، ان کو اپنے آپ کو مارتے ہوئے دیکھ کر ہمارا دل خوش ہوتا ہے، کیونکہ امام حسین کے قاتلین یہ ہیں۔ اگر ہم ان کو مارتے تو شکایت ہوتی، اس لیے خدا نے خود ان کو اپنے ہاتھ سے مروایا، ہمیں کوئی شکایت نہیں، لیکن یقیناً قرآن اور حدیث سے ہمیں اس کو جانچنا پڑے گا کہ یہ جائز ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، اے ایمان والو ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف دے کر، وَالْجُوعِ کچھ بھوک دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ کچھ جانیں دے کر تمہیں آزمائیں گے، امتحان میں ڈالیں گے، والثمرات کبھی کبھی پھل فروٹ کو کم کر کے ہم آپ کو آزمائیں گے، آپ کے فصلوں کو گھٹا کر ہم آپ کو آزمائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس آزمائش کے بعد اے محبوب وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، میرے رضا کی جنت کی خوشخبری دے دو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود صبر کرنے والوں کی تشریح کی کہ صبر کرنے والا ہوتا کون ہے؟ فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب بھی کسی کو کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہتا ہے انا للہ وانا الیہ راجعون، ہم بھی خدا کے ہیں، ہمیں بھی خدا کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی اگر کسی کو خوف پہنچے پھر بھی وہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے، اگر کسی کی جان اور مال کا نقصان ہو جائے پھر بھی مومن کا کام یہ ہے کہ وہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھے۔ تو قرآن ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ لہذا یہ ماتم، یہ اپنے آپ کو خنجر مارنا، اپنے آپ کو زخمی کرنا، اپنے جسم کو کے اوپر ناجائز ظلم کرنا، یہ قرآن کا حکم نہیں اور قرآن کا طریقہ نہیں، خدا کا حکم نہیں۔ اور اسی طرح اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف غور کریں تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، حضور نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں، یعنی ہم مسلمانوں میں سے ہی نہیں، وہ کلمے پڑھنے والوں میں سے نہیں جو مصیبت کے ٹائم پر اپنے چہرے کو تھپڑ مارے، وشق الجیوب اپنا گریبان پھاڑ لے،
ودعا بدعوت جاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار پکارے۔ جاہلیت کی پکار کیا تھی؟ وہ یہ تھا کہ جب بھی کوئی ان کا مر جاتا تھا تو اس کے لیے ہائے 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 کہتے تھے کہ اس کا زمانہ مرنے کا نہیں تھا، ہائے وہ کیوں مر گیا۔ جس طرح ہمارے دیہاتوں میں بھی اس طرح ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے ان کا پیارا تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی تیرے جانے کا وقت نہیں تھا، یہ طریقہ ہوتا ہے نا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو شخص مصیبت کے وقت اس طرح کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہماری اور سب کی خواہش ہے کہ ہم حضور کے ہیں یا نہیں، اور حضور نے طریقہ اپنا ہونے کا کیا بتایا کہ مصیبت کے وقت پر کبھی وہ اپنے چہرہ نہیں مارے گا، مصیبت کے وقت اپنا گریبان چاک نہیں کرے گا، اور مصیبت کے وقت وہ ہائے ہائے نہیں کرے گا۔ اور خصوصاً جب نواز رسول امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، یہاں تو ہائے ہائے کا مقام ہی نہیں، یہاں تو واہ واہ کا مقام ہے، کیونکہ امام حسین نے اپنے جاگیر بنانے کے لیے جان نہیں دی، امام حسین نے دنیا حاصل کرنے کے لیے جان نہیں دی، اپنے نانا کی دین بچانے کے لیے، اور وقت کے یزید کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات کرنے کی وجہ سے ان کے اوپر جو ظلم ہوا، اس پر تو انہیں واہ واہ کرنا چاہیے۔ جیسے میں عام طور پر مثال دیتا ہوں کہ اگر میرے اوپر کوئی حملہ کرے اور میرا کوئی دوست، میرا کوئی بھائی، اگر وہ بڑے جذبے کے ساتھ وہ میرا دفاع کرے اور میرے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کرے، اور مقابلہ کرتے کرتے وہ اس مقابلے میں مر جائے، تو رشتہ دار اس کو کیا کہیں گے؟ واہ واہ، کیا اس کا بھائی تھا، کیا اس کا دوست تھا، اپنے دوست کے لیے جان دے دی لیکن پیچھے نہیں ہٹا۔ تو یہی امام حسین تھے، وہ اپنے نانا کے دین کے لیے جان دی، پیچھے نہیں ہٹے۔ حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ وہاں ہزار کی تعداد میں یزیدی فوج ہے، اور خود دیکھ رہے تھے کہ ہم صرف 12 افراد ہیں، لیکن پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ تو یہاں ہائے ہائے کا مقام نہیں، یہاں بابا کا مقام ہے۔ تو اس لیے امام حسین کا نام لے کر ماتم کرنا، اور اپنے جسم پر ظلم کرنا، اپنے جسم پر چھریاں اور خنجر مارنا، اپنے جسم پر تماچے مارنا، اپنے چہرے کو مارنا، آنکھ پر ماتم کرنا، یہ نہ قرآن کا حکم ہے، نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، بلکہ حضور کا تو فرمان یہ ہے کہ وہ ہم میں سے ہی نہیں۔ دوسری طرف اگر ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور اہل بیت کی زندگی پر نظر کریں، وہاں بھی بڑی بڑی شہادتیں ہوئی، عظیم الشان شہادت ہوئی، دردناک شہادت ہوئی، لیکن اس کے باوجود نہ حضور نے جو ہے نہ ماتم کیا، نہ حضور کے صحابہ نے ماتم کیا، نہ حضور کے اہل بیت نے ماتم کیا۔ کچھ مثالیں میں آپ کو پیش کروں۔ اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے چچا حضرت حمزہ جنگ احد میں شہید ہوئے۔ وہ صرف شہید نہیں ہوئے، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اس کے ہونٹ کاٹے گئے، ان کا ناک کاٹ دیا گیا، ان کا سینہ چاک کر کے اس کا کلیجہ نکال کر چبا دیا گیا، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کے غم میں روئے ضرور، لیکن اس طرح ماتم نہیں کیا جس طرح یہ تماشا لگایا ہوا ہے۔ نہ حضور نے کیا، نہ حضور نے صحابہ نے کیا۔ 70 افراد جنگ احد میں شہید ہوئے، لیکن کسی کے گھر سے یہ ماتم کی آواز نہیں آئی۔ ہاں، محبت میں عورتیں رو رہی تھی تو حضور نے حضرت بلال کو 3 مرتبہ بھیج کر کہا کہ ان کو خاموش کراؤ، ان کو خاموش کراؤ، ان کو خاموش کراؤ، اور یہاں بلا کر ماتم کرایا جا رہا ہے، اور یہاں نیاز اور بڑے بڑے بتوں کے ساتھ نیاز اور شربت کے ساتھ پانی پلایا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہمیں اسے لیں۔ کوئی عقل سے تو سوچے کہ جب کسی کا کوئی پیارا مر جاتا ہے، دنیا سے رخصت ہوتا ہے، تو 3-4 دن تک اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، اور یہاں پر کہتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ ہمیں غم بھی ہے، محبت بھی ہے، یہاں شربت اڑائے جا رہے ہیں، یہاں بڑے بڑے بھٹیوں کے ساتھ نیاز کھایا جا رہا ہے، یہ کوئی شادی ہے؟ تو اس لیے میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں عرض کر رہا تھا کہ حضرت حمزہ کی شہادت پر حضور نے ماتم نہیں کیا، ان کے 70 ساتھیوں کی شہادت پر صحابہ کے گھر سے ماتم کی آواز نہیں آئی، نہ خدا کے رسول کے صحابہ نے اس طرح ہر سال اس طرح کوئی جشن منایا ہو اور اسی طرح کوئی تماشا کیا ہو۔ اور اسی طرح رمضان المبارک کے مہینے میں 21 رمضان کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، حضور کے بھائی، دنیا اور آخرت کے بھائی، وہ شہید ہوئے۔ اس وقت حضور حضرت علی المرتضیٰ کے بیٹے سیدنا حسن اور حسین زندہ تھے۔ ان کے زندگی سے ثابت کرو کہ ان کے شہادت کے بعد انہوں نے ہر سال اس طرح ماتم کیا ہو۔
پھر حضرت حسین کے زندگی میں حضرت امام حسن شہید ہوئے، زہر دے کر اس کو شہید کیا گیا، امام حسین نے اس طرح کوئی ماتم کیا ہو؟ پھر امام حسین اپنے 72 ساتھیوں کے ساتھ شہید ہو گئے کربلا کے میدان میں، دردناک شہادت ہوئی، لیکن ان کے اپنے بیٹے امام زین العابدین، جس کو امام سجاد بھی کہتے ہیں، وہ امام حسین کا واقعہ اس نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا اور اس کے بعد 40 سال تک مسلسل زندہ رہے۔ تو آپ بتائیں کہ 40 سال میں کتنے محرم آئے ہوں گے؟ 40 محرم کم از کم آئے ہوں گے۔ صرف ایک دن ایسا بتاؤ کہ انہوں نے یوں نکل کر اپنے ساتھیوں کو نکال کر اور یوں اپنے جسم پر خنجر مارے ہوں اور اپنے منہ پر تماچے مارے ہوں، اس طرح کوئی ماتم کیا ہو؟ تو لہذا قرآن بھی ماتم سے روکتا ہے، اور اسی طرح حضور کا فرمان بھی روکتا ہے، اور حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل، حضور کے اہل بیت کا عمل، حضرت امام حسن و حسین کا عمل، اور اسی طرح حضرت امام زین العابدین کا عمل بھی ہمیں بتاتا ہے کہ ہم صبر کرنے والے ہیں، ہم واہ کرنے والے ہیں، ہم ہائے ہائے کرنے والے نہیں۔ اس لیے اس عمل سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سویرے حسین لگایا جاتا ہے وہ غیر اللہ کے نام پر ہے۔ حسین کا مقام اور مرتبہ خدا ہی جان سکتا ہے، ہم نہیں جان سکتے، لیکن ان کے نام پر خدا کے نام کو چھوڑ کر سبیلے لگانا، ان کے نام پر نیاز کرنا، خدا کے راہ کو چھوڑ کر ان کے راہ پہ کرنا، یہ حرام ہے۔ اس لیے اس سبیل کو پینا اور اسی طرح ماتم میں شریک رہنا اور ماتم کرنا اور اسی طرح نیاز کھانا، یہ سب بدعت اور حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے صحابہ اور اس کے اہل بیت سے سچی محبت اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی کا عملی نمونہ بنانے کی اللہ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔